یہ ہمارے توحیدی ساتھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ساتھ میں مولانا شوکت صاحب جانگلہ سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ابھی بلا تاخیر میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما خطیب جنڈ حضرت مولانا نواب الاسد صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. اس سے قبل توحیدیوں کا بھرپور نعرہ بلند ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. اللہ شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ. جزاک اللہ. حضرت مولانا نواب الحسن صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اصل خطابات تو آج کے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی حضرت شاہ صاحب اور مولانا احمد شعیب خان صاحب کا ہوگا. ہم تو خود ان حضرات کے بیانات سننے کے لیے حاضر ہوئے. ابھی ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب نے حکم دیا کہ چند منٹ کے لیے یہاں میری بھی حاضری لگ جائے اور آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے. تو بہت ہی مختصر الفاظ میں اپنی گزارشات کروں گا. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، آج کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہمارا وطن عزیز پاکستان سنگین بحرانوں سے دوچار اور اپنی تاریخ کے انتہائی نازک اور مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہمارے نااہل اور مفاد پرست حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پورا ملک دھماکوں سے اور خودکش حملوں سے گونج رہا ہے. پوری قوم میں تشویش ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے اور ہم شدید مشکلات اور شدید بحرانوں سے دوچار ہیں. تو میرے بھائیوں، جس طرح طوفان نوح میں
بچنے کا واحد ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ آج بھی ان تمام بحرانوں سے اور مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا، ورنہ اس کے علاوہ شاید صورتحال اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، خود جناب رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر، اللہ کے لاڈلے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں بہت زیادہ بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے، برا حال ہے۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تھی تو اجتماع سے ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں بہت زیادہ قحط سالی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، ہر چیز کا بحران ہے، اوپر سے بارشیں بند، نیچے سے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ملتی نہیں، بہت برا حال ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں سنی۔ اور میرے بھائیوں، آگے چلنے سے پہلے آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری صورتحال بھی یہی ہے، بلکہ ہماری نہیں، پوری دنیا کی تقریباً 6.5 ارب انسانوں کی آبادی انہی دو مسائل سے دوچار ہے، یا قتل و غارت ہے، بدامنی ہے، اور یا پھر قحط سالی ہے اور مہنگائی ہے اور ہر چیزوں کا بحران ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس محفل میں موجود تھے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا عدی، ہل رأیت الہیرہ، اے عدی، کیا تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ یہ حضرت عدی حاتم تائی کے بیٹے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، یا عدی، ہل رأیت الہیرہ، اے عدی، کیا تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ہیرا کا شہر دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول سنا ضرور ہے، بڑا مشہور شہر ہے، اور اس دور میں ایک ریاست کا دارالحکومت بھی تھا۔ یہ آج کل جہاں کوفہ ہے عراق میں، کوفہ ہیرا کے گرد و نواح میں بسایا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تم کچھ عرصہ زندہ رہے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائی، تو تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے، اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنا اطمینان ہوگا کہ ایک عورت تنہا ہیرا سے چلے گی، خالی ہاتھ نہیں ہوگی، پورا اونٹ کا کجاوا سونے چاندی سے بھرا ہوا ہوگا، وہ عورت تنہا ہیرا سے چلے گی اور کئی دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے گی، مکہ المکرمہ میں عمرہ ادا کرے گی، پھر واپس ہیرا جائے گی، لیکن اتنا امن ہوگا کہ راستے میں اسے سوائے اللہ کے ڈر کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس تنہا عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، لیکن حضرت عدی فرماتے، میں نے سوچا اللہ کے نبی تو سچ فرما رہے ہیں، لیکن میری قوم کے بڑے بڑے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ یہاں تو دن اور رات کے اوقات میں بڑے بڑے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں اور کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، لیکن میں نے مان لیا۔
فرماتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اگر تم کچھ عرصہ زندہ رہے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائی، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے مسلمان قوم اتنی طاقتور قوم اور فاتح قوم بن کر ابھرے گی، کسرا فتح ہوگا اور کسرا کا مال و دولت سونا چاندی مدینہ میں آ کر تقسیم ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں پہلے تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اب میں زبان پر لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کون سے کسرا کی بات کر رہی ہیں؟ کیا ہرمز کے بیٹے کسرا بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ہرمز کے بیٹے کسرا بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں کسرا ایسے تھا جیسے آج کل امریکہ ہے، بہت بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہرمز کے بیٹے کسرا بادشاہ کی بات کر رہا ہوں کہ کسرا فتح ہوگا اور کسرا کا مال و دولت اور سونا چاندی مدینہ میں آ کر تقسیم ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے تو میں دل میں سوچ رہا تھا نا، اب میں زبان پر لے آیا، میں نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول واقعہ تم اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عدی، اگر تم کچھ عرصہ زندہ رہے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائی، تو تم ان اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ مسلمان قوم میں اتنی ترقی اور خوشحالی ہوگی اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک آدمی ایک مارکیٹ کے کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا، کوئی ہے جو مجھ سے زکوٰۃ لے لے، سونا چاندی پیسے روپے اس کے پاس ہوں گے، زکوٰۃ کا پیسہ وہ تقسیم کرنا چاہتا ہوگا، وہ اعلان کرے گا کوئی آدمی ہے جو زکوٰۃ کا پیسہ مجھ سے لے لے، لیکن اس پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں، پوری آبادی میں اتنے مسلمان خوشحال ہوں گے کہ ایک شخص بھی زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے لیے اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں، حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعتاً ایک عورت تنہا ہیرا سے آئی، اونٹ پر سوار ہو کر آئی، مکہ المکرمہ میں عمرہ کیا اور پھر واپس چلی گئی، لیکن اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ کسرا کی فتح میں تو خود میں شامل تھا۔ اور تیسری پیشن گوئی خلفائے راشدین کے بالکل آخری دور میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں میں اتنی خوشحالی تھی، اتنی ترقی تھی، اتنی مال و دولت کی فراوانی تھی کہ پوری ریاست میں اور پورے ملک میں ایک بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، اگر تم سکون اور اطمینان چاہتے ہو، خوشحالی اور ترقی چاہتے ہو، تو پھر جو نظام، جو قرآن و سنت کا نظام میں لے کر آیا ہوں اسے عملی طور پر نافذ کر دو۔ اور اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں، اور اس وقت کا تقاضا ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق جدوجہد کریں، نتائج یہ اللہ کے حوالے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ ایک دفعہ میں نے سنا فرما رہے تھے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم جدوجہد کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، قرآن و سنت کا نظام غالب ہو جائے، لوگوں کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق تبدیل کر لیا جائے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ عملی طور پر ایسا ہو جائے، نتائج ایسے ہو جائیں، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ان حالات میں۔ اور آج سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بد امنی ہے یہ ختم ہو جائے اور ہمارا ملک امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ دیکھیں، امن یہ 3 حرفوں پر مشتمل بالکل چھوٹا سا لفظ ہے،
لیکن کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ میٹھا لفظ ہے امن۔ امن کے بغیر نہ معاش ہے، نہ معاد ہے، نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے امن کے بغیر، نہ تجارت اور کاروبار ہو سکتا ہے امن کے بغیر، نہ تعلیم و تعلم اور تدریس کا نظام چل سکتا ہے امن کے بغیر۔ امن ہوگا تو سارا نظام ٹھیک چلے گا، لیکن امن موقوف ہے اللہ کے دین کے ساتھ، امن مشروط ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر اللہ کی زمین سے نظام ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، بے گناہوں کے خون کو بہانے کا سلسلہ یہ منقطع کرنا ہوگا، پھر آپریشن کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کا خون بہا کر امریکی ایجنڈے کی تکمیل کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنی قوم میں اتحاد اور وحدت اور یکجہتی پیدا کرنی ہوگی۔ اس وقت ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً جو لوگ مساجد کے ساتھ یا علماء حق کے ساتھ وابستہ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں، لوگوں کو امن کے لیے، اتحاد اور وحدت کے لیے تیار کریں، قوم میں یکجہتی پیدا کریں، قوم میں اتحاد اور وحدت پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بستی والے بڑے ہی امن و سکون میں تھے، کانت آمنہ، انہیں ظاہری طور پر خارجی حوالے سے بھی امن تھا، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں تھا، مطمئنہ، اور داخلی طور پر بھی وہ امن میں تھے، سکون میں تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ، اور اتنی خوشحالی تھی، اتنی فراوانی تھی مال و دولت کی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا ملک جو بے سکونی کی لپیٹ میں ہے، قتل و غارت کی لپیٹ میں ہے، بد امنی میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت پاکستان کا حق ادا نہیں کیا اور شکریہ نہیں ادا کیا، اور شکر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا۔ میرے بھائیو، شکر کے بارے میں اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، نہ وہاں جنت کے اندر نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر وہاں بھی ہوگا۔ جنتیوں کو ہر روز نئی نعمتیں ملیں گی تو وہ الحمدللہ کہتے رہیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس وقت توبہ اور استغفار کا موقع ہے کہ پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم پوری گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے اور دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ابھی وقت کے مکمل ہو رہا ہے تو آپ حضرات خصوصی طور پر دعا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ، سچا استغفار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔